صوبہ وطن میں، آپ سندھ میں، آپ پنجاب میں چھوٹے بچوں کو کہ عمران کے ہو، کسی اور پارٹی کے ہو، بزرگوں کو، ان کی ماں کو کچھ کو خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، بچوں کے ٹکڑے نکالتے ہو، لوگوں کی ماں کی بھی عزت کرتے ہو، لوگوں کی باپوں کی بھی عزت کرتے ہو، آج تمہاری کون پارٹی ہے؟ اس طرح قربانی کی جاتی ہے، خدا نخواستہ اگر پاکستان سے کوئی خارجی فرض قابض ہوتی، کوئی خارجی ملک قابض ہوتا تو یہی کچھ کرتا ہمارے ساتھ کہ ہمارے کپڑے اتارتا، ہماری ماں بہن کی عزتی کرتا، ہمارے بچوں کے کپڑے نکالتا. ایسی فوج ایسی حکومت کے خلاف بغاوت جائز ہے. جبر کی قوتیں پاس آئے پھر دمادم مست کلندر، پھر دمادم مست کلندر. اچھا ایگزیکٹو اس وقت بلوچ علاقوں سے اکبر خان بگٹی کے بڑے بھائی تھے، وہ یہاں نظامت تھے شوق میں، عبدالرحمن بگٹی اور مشہور و معروف عزیز بخشی جن کے نام عبدالصمد خان اچھگرائی نے کوئٹہ میں 1938 میں پہلا چھاپا خانہ عزیز پرنٹنگ پریس کے نام سے شروع کیا اور 39 میں ایک ہفت روزہ اخبار جس کا نام استقلال تھا اس کی بنیاد رکھی. تو یہ تاریخ کا وہ ہے، یہ دنیا اصول ہے جس سے وطن کی آزادی کی ابتدا ہوئی تھی. آج پھر پتہ نہیں کتنے سال بعد ایک ایسا اتحاد بنا ہے جس کی بنیاد کسی حکومت کو گرانا نہیں، کسی کو اقتدار کرانا نہیں، بلکہ جس کا مقصود یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی، آئین قوموں کے درمیان، عوام کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے، اس میں ہم مشہور بلوچ، سندھی، پنجابی، سرائکی اپنے اپنے مدر وطن پہ آباد ہیں. یہاں کوئی کسی کا غلام نہیں، یہاں کوئی کسی کا آقا نہیں، ہم سب ساتھ ہیں، ہم برابر ہیں. جب سے رب العالمین نے اس زندگی کی بنیاد رکھی ہے تو دو قوتوں میں جنگ جاری ہے، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ. آج جو اتحاد ہم نے بنایا ہے اس کا مقصود ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی. ہم کسی کو گالیاں نہیں دینے آئے، ہر ہوتے ہر ہو جرنلسٹ، ہر ہو سیاسی لیڈر، ہر ہو ملحدین جو آئین کی بالادستی کے اندر یقین نہیں رکھتا، اس کے ہم کہتے ہیں مرد آباد، مرد آباد کہتے ہیں، مرد آباد جج، مرد آباد اہل دین، مرد آباد سیاسی کارکن جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہو. ہم نے عالم بغاوت بلند کیا ہے، ہم نے حق و صداقت کا، ظلم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ہم نے جو جھنڈا اٹھایا ہے وہ کسی کو اقتدار سے ہٹانا اور کسی کو دلانا نہیں. میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، پشتون کی طرف سے بھی، سندھیوں کی طرف سے بھی، بلوچوں کی طرف سے بھی، سراب کی طرف سے بھی اور ہمارے پنجابیوں کی طرف سے بھی ہم
اس پاکستان میں ایک منٹ کے لیے رہنے کے لیے رمضان نہیں ہے جس میں ہمیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جائے گا، جس میں ہمیں سمجھا جائے گا، جس میں ہمارے وطنوں پہ قبضہ کر کے پاکستان کے نام پہ نظریہ پاکستان کے نام پہ لوٹمار کیا جائے گا۔ پاکستان ان 5 آدمی بھائیوں کا ملک ہے، بلوچ، سندھی، پشتون، سرائکی، پنجابی ہمارے ساتھ اقلیتیں بھی رہتی ہیں۔ ہم تمام ججوں کو اپیل کرتے ہیں، ہم پاکستان کے ان تمام جرنیلوں کو اپیل کرتے ہیں، ہم پاکستان کے تمام علماء کو اپیل کرتے ہیں، ہم پاکستان کے ان تمام جرنلسٹوں کو اپیل کرتے ہیں جو آئین کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس تاریخ میں شامل ہو۔ ہم نے یہ تاریخ اس لیے شروع نہیں کی یا 144 وہ اردو میں پتہ نہیں کس کا شعر تھا، شعر ہے یاد مصرع ہے، یاد آ جائے گا۔ کہتے ہیں 144 مولانا صاحب سنی تاریخ کا قابری ہمارے پاس سے آئے ہوئے تاریخ انصاف کے دوست جو کشید کے خاک سے نکلا عمر ایوب نبی کریم نبی اللہ کے ستر یہ وطن ستر دیا جناب عمر ایوب بھائی ہم کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن ہم نے بار بار کہا ہے آج آپ کے سامنے ہم اس کا تکرار ضروری سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا ملک ہوگا جہاں 144 کی خلاف ورزی پہ آپ پنجابیوں کو بھی گولی سے مارتے ہیں، آپ سندھیوں کو بھی گولی سے مارتے ہیں، آپ بلوچوں کو بھی گولی سے مارتے ہیں، آپ وطن کے سیاسی لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں کہ تم نے 144 کی خلاف ورزی کی ہے، اور جرنیلوں کو یہ عیاشی دی جائے گی کہ وہ آئین کو روکنے لخش سیاست ہے غریب پاکستانیوں کا قتل 144 کی خلاف ورزی پہ جائز ہوگا، اور تم جرنیل صاحبان بسم اللہ جب جی چاہے پاکستان کے متفق آئین کو روک دو۔ آپ مجھے ہمیں غدار کہیں، آپ مجھے جب جو کچھ کہیں، پاکستان کے آئین نے غداری کی تعریف کی ہے۔ پاکستان کا آئین اس آدمی کو غدار کرتا ہے جو آئین کو سسپینڈ کرتا ہے، جو آئین کو درخور اقتدار نہیں سمجھتا، جو آئین کو توڑتا ہے۔ ہم اس ملک کے وہ بچے ہیں، ہم اس ملک کے ان بہادر سپوتوں کے اولاد ہیں کہ ہم نے ہر وقت یہاں خارجی قبضوں کی مخالفت کی ہے۔ شہباز بھائی یہ آپ کے ارد گرد جو بلوچ بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد جو پنجاب کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد جو بساج بڑے خاندان بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد جو بڑے بڑے پشتون بیٹھے ہیں، یہ انگریزوں کے ساتھ بھی تھے، یہ محمد علی جناح کے ساتھ بھی تو نہیں لوگ محمد علی جناح کے ساتھ بھی تھے، یہی لوگ لیاقت علی کے ساتھ بھی تھے، یہی لوگ غلام احمد کے ساتھ بھی تھے، یہی لوگ جنرل ایوب کے ساتھ بھی تھے، یہی لوگ بھٹو کے ساتھ تھے، یہی لوگ ضیاء-ال-حق کے ساتھ تھے۔ یہ وہ پرندے ہیں جو جس بلڈنگ میں بھی بیٹھتے ہیں وہ بلڈنگ کھنڈر بن جاتا ہے۔ یہ الو کی طرح پاکستان میں ایسے خاندان میں کسی کو معافی چاہتا ہوں، مجھے ہر آدمی کی ماں عزیز ہے، مجھے ہر آدمی کا خاندان عزیز ہے، لیکن ایک بات سیاسی کارکنوں نوٹ کر لو، چاہے کسی صاحب کے ہیں، آپ وقت المسلمین کے ہیں، سنی تاریخ کے ہیں، پیپل پارٹی کے ہیں، جس کے بھی ہیں آپ، یہاں ایسے خاندان بنتے ہیں بلوچوں
میں، ایسے خاندان بنتے ہیں پنجابیوں میں، ایسے خاندان بنتے ہیں سندھیوں میں، ایسے خاندان بستے ہیں سرائکیوں میں، جو بالکل صحیح اس درخت کی طرح ایور گرین ہر اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں بچے، میں نے محنت کی تھی نواز شریف کی، میں نے محنت کی تھی فضل الرحمان کی، میں نے محنت کی تھی تارک انصاف کے بھائیوں کی کہ خدا کے لیے ان ایور گرین درختوں کو سیاست سے عمر کے لیے فارغ کر دو، ان پر پابندی لگا دو۔ اگر ہم نے پاکستان کو بنانا ہے، میں آج بھوٹان میں کا نام نہیں لیتا، آج بھی بلوچستان حکومت میں وہ لوگ ہیں جو ہر حکومت میں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ فصلی مجھے جب دیکھتے ہیں کہ افغانی کا اقتدار آ رہا ہے، عمران وزیر اعظم بن رہا ہے، یہ سب ان کے عمران کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ عمران کو یہ وعدہ کرنا ہوگا، ہمارے وعدہ کو تقریر کو وعدہ دینا ہوگا، پشتونخوا ملیاں پارٹی کو یہ وعدہ دینا ہوگا، اختر جان میڈل کو یہ وعدہ دینا ہوگا کہ ہم ان فصلی بٹیروں کو سیاست میں قطعاً کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، کبھی بھی۔ شیخ صبح تیری قدرت، صبح تیرے کھیل، چچندر کے سر میں چمبیلی کا تیل۔ ایک یمین نے لندن میں سیاسی پارٹیوں کے ایک کو سبوٹاج کرنے کے لیے ہماری ایک پارٹی پیپلز پارٹی کو آفر دیا کہ بھائی آپ اس ٹکٹ میں شامل نہ ہو، جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے۔ بدقسمتی سے بے نظیر نبی کی جیل ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے ان کو مجبور کیا، اور وہ این آر او کے نام سے، وہ بھی تو شاکر سیاست کارکن تھی، انہوں نے جمیل صاحب سے کہا کہ ہمارے 25 سال کے کیسز آپ ختم کر دیں۔ بالکل 36 عیسوی کے بادشاہوں کی طرح ایک ڈکٹیٹر نے 25 سال کے ان کے تمام کیسز وڈرا کیے، اور کیا ہوا؟ 9,000 کریمنل کیسز، 9,000 کریمنل کیسز، جس میں قتل بھی شامل تھا، ڈکیتی بھی شامل تھی، اغواکاری بھی شامل تھی، بینک لوٹنا بھی شامل تھا، لوگوں کو بے عزت کرنا بھی شامل تھا۔ جرنیل صاحب نے حکم دے دیا 9,000 کیس وڈرا ہوئے۔ 9 مئی کو کیا آسمان گرا ہے، 9 مئی کو کیا آسمان گرا ہے، جب آپ 9,000 کیسز وڈرا کریں گے آپ کے پاک کو ہم سارے کیسز آپ کو وڈرا کرنے کڑی بن گے۔ آپ نے پارلیمنٹ عمران کیوں بھی تھا کل، آج وہ پارلیمنٹ کا سب سے مضبوط پارٹی کا رہبر ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے، اس پارلیمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک ریزولوشن کے ذریعے عمران اور ان کے ساتھیوں پہ جو کیسز ہیں وہ وڈرا کریں۔ ہم نے بار بار کہا تھا ان تبدیلوں کو، وہ پنجابی کا وہ ہے، میں نے کہا تھا میرے کہ بابا لچھن ملنگانو، لچھن ملنگانو، ہمیں مت چلانا الیکشن میں، کم نسوانا بریگیڈ اٹھلانا، آپ نے ہمیں چڑھا، ہم عوام کی اسمبلی میں آ گئے۔ اس عوام کی اسمبلی کی طاقت سے انشاءاللہ الرحمن، مجھے میرا ایمان ہے، اس عوام کی طاقت سے انشاءاللہ ہم نے ان تختوں کو، ان بڑے بڑے دریاؤں کو ہم نے گرانا ہے، اور یہاں انقلاب لانا ہے، ایسا انقلاب عوام کی بادشاہی ہوگی، جہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف بات نہیں کرے گا، غلط بات، سب فرقے، سب قومیں، سب دوست ایک بہترین پاکستان میں، سائی میں
کہ اس حصے میں ہوں. ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں بلوچوں کے ساتھ معمولی حل ہو جائیں گے. بالکل میں سارے بلوچوں کا ماما ہوں, میں سارے سندھیوں کا ماما ہوں, میں سارے پنجابیوں کا, سارے سرائکیوں کا ماما ہوں. میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں قرآن شریف قرآن کریم کے پیجز پہ. آپ بلوچ عوام کو ان کے وسائل پہ آئینی اختیار دے دیں کہ ان کے سائل اور وسائل پہ فیضا بلوچوں کا ہوگا. یہی حق آپ سندھیوں کو دے, یہی حق آپ سرائیکیوں کو دے, یہی حق آپ بھائی پنجابی کو دے. پاکستان قیامت تک زندہ باد ہوگا اور اس کا جھنڈا میں اور اختر لے کے آگے بڑھیں گے. ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل, ایک بہترین پاکستان کی تشکیل جہاں فرد کا فرد کے ظلم نہ ہو, جہاں ایک طبقے کا دوسرے طبقے کا ظلم نہ ہو, جہاں ایک عقیدے کا ایک فرقے کا دوسرے فرقے کا ظلم نہ ہو. یہ پاکستان چلے گا بھی اور پاکستان قیامت تک زندہ ہوگا. بات ہو رہی ہے کہ بیدار ہو, پنجابی پشتون سندھی بلوچ سب بیدار رہے. آپ کا مادر وطن بلوچ کا مادر وطن, سندھیوں کا مادر وطن افغانستان اور ایران کا خطہ دنیا جہاں کے فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آپ کے ان خزانوں کے لیے لوگ آپ کے خطے کو ایک میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں. بیدار ہو سے طالبان حکومت, پاکستان کے حکمران, ایران کے حکمران, ہم سب کی عقل کا امتحان ہے. ہمیں اعلان کرنا ہوگا کہ ہم دنیا کے جو مسلمان ہیں, یہ جو دوسرے وطنوں کو لوٹنے کے لیے جنگیں مسلط کرتے ہیں, یہ ہم سب کی ذمہ بنتی ہے کہ ہم نے افغانستان, ایران, پاکستان, انڈیا اس خطے میں ہم کسی پاگل جرنیل کو, ہم کسی وطن فروش وزیر اعظم کو, ہم کسی فتویٰ فروش ملا کو, ہم کسی بے عزت تبلیغی کو اس ملک میں جنگ مسلط کرنے کسی کو نہیں دیں گے. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا ملک ہے. ہم افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ جیو اور جینے دو کی بنیاد میں ایک ایسے خطے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں جس میں سب انسان مزے سے زندگی کریں. تاریخ انصاف کے بہادر بچوں چیخو پکار نعرے یہ بھی ہوں گے. بات ابھی یہ ہے کہ میرے بھائیوں اپنی صفیں ہم نے سیدھی کرنی ہے. ہم نے محنت کرنی ہے لوگوں کی, ہم نے یہاں ایک بہترین پاکستان کی تشکیل کرنی ہے. اور اگر جبر کی ہوتے بات نہ آئے پھر دمادم مست کرنا, پھر دمادم مست کرنا. یہ اس تشکیل کا منتہا ہو. میں شکر گزار ہوں پاکستان کے پولیس افسران, چاہے کشمیر کے ہیں, چاہے پنجاب کے ہیں, چاہے سندھ کے ہیں, چاہے اس کے ہیں, مہربانی کریں آپ اس ملک کے پولیس والے آپ مصطفیٰ وطن میں, آپ سندھ میں, آپ پنجاب میں چھوٹے بچوں کو, عمران کے ہو, کسی اور پارٹی کے ہو, بزرگوں کو, ان کی ماں کو کچھ کو خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. بچوں کے کپڑے نکالتے ہو, لوگوں کی ماں کی بھی عزتی کرتے ہو, لوگوں کے باپوں کی بھی عزتی کرتے ہو. لاکھ تمہاری حکمرانی پہ اس طرح حکمرانی کی جاتی ہے. خدا نخواستہ اگر پاکستان سے کوئی خارجی فوج قابض ہوتی, کوئی خارجی ملک قابض ہوتا تو یہی کچھ کرتا ہمارے ساتھ کہ ہمارے کپڑے اتارتا, ہماری ماں بہن کی بے عزتی کرتا, ہمارے بچوں کے کپڑے نکالتا. ایسی فوج یا ایسی حکومت کے خلاف
बगावत जायज है, इसके खिलाफ उठना जायज है। पुलिस वालों याद रखो, तुम पाकिस्तान के पुलिस वाले हो, बिल्कुल हमें जेल ले जाओ, हमारे बच्चों को जेल ले जाओ, हमारे बाप को जेल ले जाओ, हमारे चाचाओं को जेल ले जाओ, लेकिन एहतराम इंसानियत का ख्याल रखो। ये हुकूमतें जाती होंगी, डिप्टी कमिश्नर साहब रेस्ट हाउस में, हमारे रेस्ट हाउस में मेहमानों का खाना था 50-60 आदमियों का, आपने उस पर पाबंदी लगा दी। अगर अभी इस वक्त ये इतिहास इस सवाल को कह दे कि जलालुद्दीन के दफ्तर को, तुम कहां भागोगे? मत तंग करो लोगों को, मत तंग करो बच्चों को। दुनिया में हुकूमतें अपने बच्चों की जज्बा हुर्रियत को उभारती हैं। ये बदबख्त मुल्क जज्बा हुर्रियत को फूकता है। जो बेकाम माल है वो असेंबली का मेंबर बन जाता है, जो बेकाम माल है वो सीनेट का मेंबर बन जाता है। मौलाना साहब, आप चूंकि उम्र में बड़े हम सबके बाकी से, मौलाना साहब बात ये है, हम पागल नहीं है, हमें अपनी माँ अजीज है, अपने बेद अजीज है, दूसरों की माँ बहने हमें अजीज है। लाहौर के शरीफ वकील ने कहा कि मुझे फलाने इदारे के आदमी ने कहा कि ठीक रहो, हमें पता है तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारी बहन कहाँ है, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आपको मानो। अगर हमारी माँ बहने हैं, आपकी भी माँ बहने हैं, वो दिन मत लाओ इधर, पाकिस्तान के अवाम को मजबूर न करो कि वो दिन आए कि कोई सरकारी मुलाजिम सरकारी वर्दी पहन के गली कूचे में न फिर सके, न फिर फेमिस की वर्दी चलेगी, न फलाने की चलेगी, न फलाना की। आए पाकिस्तान को एक जमहूरी पाकिस्तान बनाए। जब लगे हुए हैं फलाने जर्नल को एक्सटेंशन दे दो, फलाने जज को एक्सटेंशन, क्यों किस लिए? पाकिस्तान में किसी भी महकमे में, फौजी हो सिविलियन हो, किसी भी महकमे में कोई भी एक्सटेंशन कानूनी तौर पे बंद होनी चाहिए। शाहबाज साहब, ठीक है, हम इकट्ठे रहे साथ में, वोट को इज्जत दो देते स्लोगन था। आप और आपके साथियों ने जो कुछ शुरू कर रखा है, मुझे भी कहा गया कि इनका पूछो, इनके बच्चे कहाँ, अल्लाह को मानो, बाबा न छेड़, इन बातों को न छेड़। जो हाथ हमारी बाप बहन बेटी बच्चों की तरफ बढ़ेगा, हम उसको काट के रख देंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, कोई बदमाशी नहीं करेगा। फौजी जिंदाबाद, अपने फौज का हल्फ है, हर फौजी चाहे सिपाही हो, चाहे कर्नल हो, चाहे जनरल हो, उसका हल्फ है कि मैं पाकिस्तान का दिफा करूंगा और मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। हम दस बस्ता हाथ जोड़ते खुदा के लिए, कुरान के वास्ते रहम करे इस मुल्क पे और अपने हल्फ का ख्याल रखें। आए फिर मैं आगे हूँगा और मेरे पीछे होगा, ये सारे उलमा होंगे, हम आपको सलूट करेंगे और अगर आप हमारी बेइज्जती करेंगे, हम आपको वो चुने चुनवाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। 8 महीने से मैं नहीं कहता, बिल्कुल बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान में मिनरल्स हैं, पाकिस्तान में बेहतरीन दुनिया के, लेकिन खुराक के लिए इन मिनरल्स में जहाँ जिस मुल्क में, जिस इलाके में, जिस मिल्लत में, जिस सूबे में वो नियामतें हो, उनकी आवाम से पूछा जाए, उनको
شریک اقتدار کیا جائے, ان کو اقتدار بنایا جائے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی سعودی شہزادہ آتا ہے, کوئی امریکن آتا ہے, کوئی جرمن آتا ہے, آئے ہمارے وطن کی جو اللہ پاک نے نعمتیں ہمیں دی ہیں, ہمیں تاکہ ہم بھی ایک نئے پاکستان, اچھی سڑکیں بنائیں, اچھے اسکول بنائیں, زندگی کریں. یہ زندگی ایسے نہیں چلے گی میرے بھائی. ہمیں جب قیامت کے آرام سے, ہم بڑے ملنسار لوگ, نظریہ پاکستان ہمارا مخلوص ہے. نظریے کے نام پہ آپ نے درجنوں سینکڑوں کشتوں کو قتل کیا. اسی نظریے کی روایات میں 144 کی خلاف ورزی میں آپ نے بلوچوں کو, سندھیوں کو, پنجابیوں کو قتل کیا ہے. ہم نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان مردہ ہے. ہم پاکستان مردہ آباد نہیں کریں گے. ہم اپنے عوام کی طاقت سے, اپنے رائے لوگوں کی عقل و فہم کے کلیکٹیو وزڈم, اجتماعی دانش کے ذریعے ہم اس پاکستان کو انشاءاللہ الرحمن ایک ایسے بہترین گلدستے میں پیش کریں گے جس میں بلوچ بھی خوش ہوگا, سندھی بھی خوش ہوگا, پنجابی بھی خوش ہوگا, پٹھان بھی خوش ہوگا, اور شیر افضل مروت بھی خوش ہوگا.